اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں حضرت سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے سکسیسر، ان کے جانشین حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی شب جو ہے، یہ ایک روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی شب ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ سب کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آغا کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ولادت۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور تمام ناظرین جہاں کہیں پر بھی ہیں دنیا کے دو مختلف کونوں میں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور ہم بعنوان مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کم از کم اس مناسبت پر اور ولادت بالخصوص پیغمبر اسلام کی مناسبت پر اس دن کو کچھ اس طریقے سے منانا چاہیے کہ اس میں کوئی فرق نہ ہو، جی، اپنے میں، پرائے میں، غیروں میں، کسی میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ایک ایسی جامع اس کا جشن ہونا چاہیے جس میں ہر قسم کے، ہر دین، ہر مذہب کے لوگ ہوں۔ اور کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر کو ہم اپنا صرف ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، جی، بلکہ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ پیغمبر کے معرفت کو، ان کی شناخت کو، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں نہ فقط اپنوں میں بلکہ غیروں میں بھی ان کا ذکر کریں، جی، تاکہ جو ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑی آبادی ہے جو ان کی ذات سے ناآشنا ہے، جی، ان سے واقف ہو جائے، اور کہیں نہ کہیں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے ذہن سے دور ہو جائیں۔ جی، تو کم سے کم اس کو ایک بڑا گلوبل ایونٹ کی طرح منانا چاہیے، اور جس میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور سب کو شامل کرنا چاہیے۔ جی، اس میں الحمدللہ اس میں فرق کسی میں نہیں ہے، یہ نہ برادران اسلام میں ہم اور ہم میں کی یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ سب متفق علیہ، جی، سب اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس انداز سے اس ولادت کو منایا جائے تاکہ سب کے سب جو ہے ذات پیغمبر سے آشنا ہو سکیں۔ دوسری طرف خود ولادت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ہے، کہ جن کے وجہ سے اور جن کی خدمات اور جن کی زحمات کی وجہ سے آج ہمارا دین باقی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے آپ کی وجہ سے، جی، لہٰذا ان کے بھی مناقب جو ہے وہ بیان ہونے چاہیے، اور ان کی فضیلت یقیناً ہم اور آپ کیا بیان کریں گے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو وہ ان کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ہم جس دین کے، جس مسلک کے، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس کے بانی جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے سب سے پہلے سوال کہاں سے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور وین چینل والوں کو۔ میں زہرا بات کر رہی ہوں یو کے سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے اماموں نے کسی آیت یا سورے کو پڑھنے کو کہا ہے کھانا کھانے سے پہلے، کہ جو کہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچائے اور ہماری صحت کے لیے اچھا ہو؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں، شکریہ، السلام علیکم۔
یقیناً ہر کام شروع کرنے سے پہلے، خاص طور سے کھانے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آیت قرآن کی ہم پڑھتے ہی ہیں. اس کے علاوہ کیا کچھ معصومین نے آیت فرمائی؟ مختلف روایات میں میں نے دیکھا، لیکن اب اس سوائے بسم اللہ کے ایک جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ملا، ایک الگ جگہ پر یہ ملا کہ بسم اللہ و باللہ. اس طریقے سے بھی آپ کھانے کو شروعات کر سکتے. اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ بھی آیت قرآن ہے، اور اس کو کھانے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور کھانے کے بعد کے لیے کہا گیا ہے کہ الحمدللہ کہے، تاکہ جو رزق اور جو غذا اس کو ملی ہے اس کا بھی شکر ادا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آغا جاوید بھائی، السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگاتے ہیں اور اس میں ہمیں پیسے بڑھ کے ملتے ہیں، کیا وہ جائز ہیں یا نہیں؟ میں محمد میسم بول رہا ہوں قطر سے. السلام علیکم. شیئر مارکیٹ میں اگر جائز شیئرز ہم لے رہے ہیں، اس میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف شیئر مارکیٹ کی تمام قسمیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. وہ اس کے لیے تفصیل کے لیے آپ جو مراجع کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر آپ کوئی شیئر خریدتے ہیں یا اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں منافع حاصل کرنے کے بعد، تو یہ جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں اپنا یہ سوال جو میں نے پہلے بھی بھیجا ہے، لیکن لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے لیا نہیں تھا. یہ ابھی آپ کا جو ایپیسوڈ گیا ہے اور 7 سفر کے حساب سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہاں وہ جشن منا سکتے ہیں کیونکہ مولا کی ولادت بھی ہے. تو اور انہوں نے پتہ نہیں کہیں کا حوالہ بھی دیا کہ یہ کہاں ہوتا ہے. میں تو خود بھی یو پی سے ہوں اور بہت سی جگہ پہ آنا جانا رہا ہے، لکھنؤ وغیرہ، اور بڑا، لیکن کہیں ایسا سنا نہیں، نہ کہیں ایسے دیکھا. بہرحال ہمارا خیال ہے کہ شاید اس میں تھوڑی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ ہم تو یہاں یو اے ای میں ہیں اور یہاں تو ہر ملک کا لوگ موجود ہیں، اور امام بارگاہیں بھی ہیں سب کی، ایرانی لوگوں کی بھی ہیں، عراقی ہیں، ہندی پاکستانی ہیں. میں نے آپ کو جہاں ہندی پاکستانی کرتے ہیں ان کا میسج آپ کو فارورڈ کرا ہے. آپ دیکھیں اس میں 7 سفر یہاں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ سے منسوب ہے، اور عربوں میں یہ بہت مقبول ہے، مطلب یہ روایت، اور ان کے سبھی جگہ پہ مجلسیں وغیرہ ہوتی منعقد. تو اب اس کے برعکس وہاں پہ آپ نے 7 سفر میں پہلے نہیں ہوتی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جشن اور یہ کر سکتے ہیں اور کہیں ہوتا ہے. ہمارے خیال سے تھوڑا بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے مولاناؤں کو بھی کچھ، کیونکہ ہم میں دین جو آیا ہے وہ عرب سے وہاں آیا ہے، ہم اس کو شاید بھول جاتے ہیں. ہندوستان سے یا پاکستان سے نکل کے یہاں نہیں آیا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. جیسے عربی زبان میں بھی ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارے بہت سارے مولانا، سب نہیں کہیں گے لیکن بہت سارے بضد رہتے ہیں کہ اردو کے الفاظ جیسے زیر کو غلط پڑھتے ہیں، دعات کو غلط پڑھتے ہیں، کئی چیزیں اس طرح کی، اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر حوالہ دیتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں. اور جناب بلال کے ساتھ بھی تھا، وہ شین کو سین بولتے تھے، لیکن وہ بولتے تھے جان بوجھ کر کے نہیں، اپنے یہاں جان بوجھ کر کے ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنے بچپن سے اپنے برادران کو دیکھا، وہ دعات پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے ہمیشہ زواد پڑھا، اور اس پہ ضد تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم صحیح ہیں. اب یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی وہ سارا غلط تھا. تو اب ہمیں بھی تھوڑے بہت اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے لاسٹ ایئر بھی میرا سوال نہیں لیا تھا، لیکن برائے مہربانی اس بار لیں تو بہت اچھا ہوگا. شکریہ. عرب اور عجم ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن حجت ہے. ہم عرب اور عجم کی بات نہیں مانتے، ہم صرف محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی. اب جو ہمارے بھائی کو اعتراض ہے 7 سفر کے سلسلے میں، اور دوسرے جو چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو آپ حضرات کی، تو اس سلسلے میں زیادہ ضرورت ہے. جی سب سے پہلے سوال کا جواب کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عرب میں 7 سفر جو ہے وہ امام حسن کی شہادت منائی جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 7 سفر امام موسی کاظم کی ولادت بھی ہے. جی. اور اس پر تمام مراجع کا میں نے فتویٰ باقاعدہ دیکھا ہے. جی. اس میں آغا ناصر مکارم شیرازی، آغا سیستانی، آغا بہجت، آغا صافی گل پیگانی، آغا وحید خراسانی، دونوں جتنے بھی مراجع ان سب کے میں نے فتاوے دیکھے، ان سب نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے
کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 7 سفر امام حسن کی شہادت بھی ہے بعض روایت کی بنیاد پر، اور 7 سفر امام موسی کاظم کی ولادت کی بھی تاریخ ہے۔ تو اب اس کو جمع کیسے کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں تمام تقریباً مراجع نے یہ فرمایا کہ جب اس دن کوئی پروگرام ہو تو اس میں مناقب جو ہے اور فضائل جو ہیں وہ امام موسی کاظم کے بیان ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے ان کا بھی حق ادا ہو، اور مصائب جو ہے وہ بیان دوسرے ہونے چاہیے۔ امام۔ جی، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جی ہمارے یہاں جب کوئی مناسبت ہوتی ہے تو اس میں مناقب ہی اصل ہوتا ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کریں، جی تو یہ جم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم نارمل جو ہمارے یہاں کی مجالس ہوتی ہے اس میں ہم مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں، جی اسی طریقے سے مراجع نے اکثر سب کا یہ کہنا تھا کہ اس دن جو ہے وہ اس طریقے سے بیان ہو کہ دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکے۔ دوسری بات جو ہمارے بھائی نے کہی کہ اگر کوئی عالم وہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر سکتا ہے اور اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی بلا تکلف نماز باطل ہے، جی اور اگر اس کی کوشش کے بعد اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو جو عذر جیسے کہا جائے جو ایکسیپشنل کیس جناب بلال کے لیے تھا تو وہ ایکسیپشنل کیس جو ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں جو انہوں نے 1-2 مثالیں پیش کی کہ وہ ہمارے یہاں ضاد بولا جاتا ہے اور یہاں دواد بولا جاتا ہے۔ دیکھیے پروناؤنس کرنے کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ دوال جو ہے وہ بھی صحیح پروننسیشن نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جیسے کسی کا نام اگر صالحہ ہو تو بمبئی میں صالحہ بولا جاتا ہے، تاکہ وہ سین اور واو ملا کر کے اللہم صلی علی جی تو وہ سواد کا جو پروننسیشن ہے یہ سوا جو ہے وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دعا کہیں گے تو جتنے بھی حرف ہیں عربی میں یا کسی بھی دوسری زبان میں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ حرف ایک خاص آواز کو پروناؤنس کرنے کے لیے، اگر ہم دال کو دال آلریڈی جب موجود ہے تو دوالین کی ضرورت نہیں ہے، ذات کی پھر ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات کا جو ہے واد اس کا پروننسیشن الگ ہے، زو کا جو ہے پروننسیشن الگ ہے، زال کا جو ہے وہ پروننسیشن الگ ہے، زے کا جو ہے اس کا پروننسیشن الگ ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دم سب کو کہہ دیا جائے کہ ایک ہی طریقے سے سب کو کہہ دیا جائے کہ سب غلط پڑھتے ہیں، لیکن ہاں بار بار میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے اور جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا کہ جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے، چاہے میں ہوں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، جب کوئی آدمی نیا ہو، وہ ہر آدمی کی ذمہ داری یہ ہے، اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھے، اپنے طرف سے کوشش کرے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ عربی میں زبر زیر سے معنی بدل جاتی ہے، اور خود یہ جو زے زوال زواد جو ہے اس میں ہی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مثلا زے اگر ہم زل کہتے ہیں زے سے تو اس کا مطلب زلال سے ہے، اور وہ شفاف کے معنی میں۔ اگر ہم دال زال سے پڑھیں گے تو ذلیل کے معنی میں ہے، تو پھر اگر ہم اردو جب بولتے ہیں تو ذلیل کو بھی زے سے پڑھتے ہیں اور زلال کو بھی زے سے ہی بولتے ہیں، لیکن عربی میں اگر ہم اس کو جائیں گے تو وہاں پہ واقعاً اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ حق ادا ہو اور جو صحیح تلفظ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ خدا نخواستہ کسی زلال چیز کو ذلیل نہ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام صدیقہ ہے، میں ٹنزانیہ میں رہتی ہوں، دار السلام۔ میرا ایک سوال ہے، جب میت ہوتی ہے تو میرے کو یہ جاننا ہے محرم کا نامحرم کا، عورتوں کی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں جاتی ہے، مردوں کم آتے، رشتہ دار آتے، لیکن جب میت ہوتی ہے مرد کی تو کیا یہ اجازت ہے سب جا سکتے ہیں، دوسرے عورتوں جا سکتی ہے؟ کیونکہ دوسرے عورتوں منع کرتی ہے، بولتی ہے نہیں میرا پڑوسی ہے، میرے کو جانا ہے دیکھنے کے لیے۔ پھر میں کیا میت میں کام کرتی ہوں تو میرے کو لگا چلو پوچھ لوں کہ یہ کیا برابر ہے کہ نہیں، کیونکہ میں منع کرتی ہوں کہ نہیں آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ مت جاؤ، تو بولتی ہے نہیں میرا پڑوسی ہے، میرے کو جانا ہے، ایسے کر کے جاتے۔
تو میں آپ کے پاس سوال مانگتی ہوں، تو پلیز میرے کو اس کا جواب دے دو۔ یہ مسئلہ بھی حل کر دیجئے کہ کیا میت کا چہرہ دیکھنا مکروہ نہیں ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً نامحرم افراد کا چہرہ دیکھنا، یہاں تک کہ جنازے کو جب اتارا جاتا ہے تو اس میں بھی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ جی، تو محرم ہی جو ہے وہ اتارے، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر دفن کرنے کے لیے اتارا جا رہا ہے اوپر ایک چادر رکھ دی جاتی ہے، باقی سارے لوگ اس کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے کہ صرف اور صرف اہل خانہ ہی وہاں پر رہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو جلد از جلد قبر میں اتار دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا کسی نامحرم کے اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواتین کا وہاں پر جانا، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک تشییع جنازے کے قصد سے اگر گئی ہیں کہ کسی کے گھر میں ہمارے پڑوسی کسی عزیز کے یہاں انتقال ہو گیا ہے، کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے عنوان سے تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں جانا چاہیے۔ ایک رسم جو یہاں اپنے یہاں رائج ہے وہ ہے چہرہ دیکھنے کی۔ جی، اس کو بتا دوں کہ چہرہ دیکھنا بھی مناسب چیز نہیں ہے، مکروہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ محرم نہیں ہیں، حالانکہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے چونکہ ایک مکروہ عمل ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے آپ کی خدمت میں 19 ستمبر اور 2 اکتوبر میں 2-3 سوال بھیجے تھے فون سے ریکارڈ کر کے، مگر اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو مجبوراً آڈیو کال کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے 2-3 سوالوں کا جواب دیجیے گا۔ میں حیدر مہدی جمولی جلال پور سے بول رہا تھا۔ نماز میں قنوت، سلام، تشہد اور تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ مجلس یا جلوس کے بعد زیارت پڑھتے وقت لوگ چپل جوتا اتار کر اسی پر کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک تیسرا سوال ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کئی مرحومین کو بخشا جا سکتا ہے، تو شب برات کے دن حلوہ روٹی پر ہر مرحوم کے لیے الگ الگ فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ ایک ساتھ حلوہ روٹی پر ایک بار فاتحہ پڑھ کر سبھی مرحومین کا نام لے کر بخش دیں تو کیا حرج ہوگا؟ زحمت کر کے جواب دینے کی زحمت کریے گا۔ السلام۔ ہمارے پہلے تو بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا سوال مجھ تک پہنچا نہیں، اس لیے میں نے یہاں علماء کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ آج پہلی بار آپ کے سوال مجھ تک پہنچے ہیں، میں ان کے جوابات آغاز سے انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ پہلا سوال ان کے بھائی کا یہ ہے جی، کہ بسم اللہ تشہد میں، قنوت میں، تسبیحات اربع وغیرہ میں کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے، نماز میں خاص طور پر جس طریقے سے معصوم سے نقل کی گئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، ہمیں اسی طریقے سے خاص طور سے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو نص وارد ہوا ہے جی، کہ آپ کو ذکر جتنے بھی اذکار بیان کیے، سجدے کے، رکوع کے، قنوت کے یا دیگر جو ذکر بیان کیے، اس میں کہیں پر بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں ملتا۔ حالانکہ مستحب ہے کہ تشہد سے پہلے بسم اللہ و باللہ و خیر الاسماء اللہ یہ پڑھا جائے، تو وہاں پر ایک الگ سے نص ملتا ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے، استثناء ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے اس کا بیان انداز بھی بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے آپ پڑھیے، تو وہاں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی جگہ پہ چونکہ بیان نہیں ہوا ہے لہٰذا پڑھنا ضروری، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں ایڈ کر سکتے، جی، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ یہ ایک عمل ہے اور عمل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو عمل یہ چاہیے، جی، ہمیں اس کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کو اسی طریقے سے چاہیے، جی، تو ہم کو اسی طریقے سے ہی پیش کرنا ہے۔ جی، ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ مثلا وہ کہے کہ صبح کی 2 رکعت چاہیے تو کہیں گے 4 دیں گے تو زیادہ ہی ملے گا، نہیں، اس نے کہا 2 یعنی 2۔ جی، تو اسی طریقے سے ذکر کے بارے میں، سجدے کے میں یا رکوع کے، سجود، دیگر جگہ کے جو اذکار ہیں، اس میں پیغمبر سے بھی جو طریقہ نقل ہوا ہے یا ائمہ تحریر سے جو نقل ہوا ہے، انہوں نے خاص طریقہ بیان کیا ہے کہ مثلا رکوع کے لیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کے لیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اسی طریقے سے اسے ادا کرنا ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ جب نماز مجلس کے بعد میں زیارت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، یا میں ایڈیشن کر دوں
کہ نماز میت جب پڑھی جاتی ہے جی کسی جی مرحوم کی جی تو جوتوں کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ کیا جوتے اتارنا اس وقت جی فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, جی. اور اگر جوتوں کے اوپر پیر رکھ کے ہم نے پڑھ لیا تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے جوتا پہنے رہنا یا اتار دینا اس کا جز نہیں ہے. یعنی جی آپ جوتے پہن کر بھی جو ہے وہ زیارت پڑھ سکتے ہیں, جی جوتے پہن کر بھی آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آؤٹ آف رسپیکٹ جی آدمی کیا کرتا ہے کہ جوتے اتار دیتا ہے. جی. حالانکہ اب وہ اس کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میں ننگے پیر کھڑا ہوں گا زمین پہ تو میرا پیر گندا ہو جائے گا, جی اس لیے اسی جوتے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ خود مسلمان کا کام ہے جس میں وہ آؤٹ آف رسپیکٹ احتیاطاً یا کہہ لیے احتراماً جو ہے وہ اس عمل کو اس طریقے سے انجام دیتا ہے. تیسرا سوال ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جی جی اور 3 بار قل اللہ, چونکہ اس میں قرآن ختم ہونے کا ثواب ہے, جی جی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, جی تو کیا ایک فاتحہ میں ہم تمام مومن و مومنات کو شامل نہیں کر سکتے؟ شب برات میں بقول ان کے جی کہ الگ الگ حلوہ پوری رکھ کے ہر مرحوم کے نام پہ جی جی جو ہے وہ فاتحہ ہوتا ہے, تو جی کیا جی. ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھ میں بھی اگر پڑھیں گے تو ہو ضرور جائے گا, جی لیکن اگر کوئی آدمی الگ سے اپنے مرحوم کو یاد کر کے پڑھانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ مثلا اگر میں کہوں بار الہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے, جی تو اس کو تو پتہ ہے, ہم کو تو ایسے بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں. جی لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے طلب مغفرت کیجئے تو آپ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کروائیے کیجیے. جی کہ میں نے وہاں پہ مثلا کسی کو دھوکہ دے دیا تھا, وہاں میں نے جھوٹ بول دیا تھا, وہاں کسی کی غیبت ہو گئی تھی. اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ اپنے ایک ایک مرحوم کو یاد دلائیں, کم سے کم سال میں ایک دن صحیح, لیکن اسپیسیفکلی یاد دلا کر کے, تاکہ ہم آگے کی جنریشن کو بھی یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے مرحومین ہیں, کیونکہ اسی دن ہمیں یاد آتے ہیں. جی باقی دن تو ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں, خالی جو گزشتہ 2-4-5 برس میں جو گزرا ہوتا ہے اسی کو فاتحہ ریگولر پڑھا جاتا ہے, انہی کو ہمارے بچے پہچانتے ہیں. جی تو یہ ایک اچھی رسم ہے, حالانکہ ایک بار میں بھی اگر پڑھ دیں گے تو کافی ہے. تو کافی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں حاویری ضلع سگن سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم, میں ریشما بات کر رہی ہوں. کیا میرے شوہر شراب پیتے ہیں, گندی گالیاں دیتے ہیں, جب میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی گالیاں دیتے ہیں, تو کیا میری نماز خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے؟ جو دعا میں مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آس پڑوس تو کہتے ہیں کہ ارے تیرا شوہر تو شراب پیتا ہے, پھر کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ کیا میری نماز جائز نہیں ہے؟ اگر میں شوہر کے حق میں بھی دعا کرتی ہوں تو کیا وہ بھی جائز نہیں ہے؟ پلیز مجھے راستہ بتائیے. شوہر کا عمل دوسرا ہے, وہ شراب پیتا ہے, یہ نماز پڑھتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز قابل و قبول نہیں ہے, جی تو کہاں تک صحیح ہے؟ قطعاً صحیح نہیں ہے. ہر آدمی کا ایک انڈیویجول عمل ہے, جی ہر آدمی کا الگ الگ حساب ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مثلا کسی نبی کے گھر میں کسی آدمی کی ولادت ہو جائے تو ارے تم کو کیا کرنے دے, تمہارا ابا نبی ہے, جی اب تم آرام کرو. جی تو اسی طریقے سے جیسے وہاں پہ اولاد نبی کو اجازت نہیں ہے, اولاد امام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آرام کرے, اسی طریقے سے یہاں پر ہر آدمی کا حساب الگ ہے. جو جیسا عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور جیسا کہ ہماری خان نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتی, یقیناً ان کو تو زیادہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتی ہیں, اگر خدا ان کی دعا کو قبول کر لے گا تو یہ اس بری لت سے اور اس بری عادت سے انشاءاللہ ان کو ضرور نجات بھی مل جائے گی, شاید ہدایت بھی ہو جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم جاوید بھائی محمد صاحب, میں محمد علی سے بول رہا ہوں. جی میرے 2 سوال ہیں, اگر اس کی وضاحت کر سکیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جاوید بھائی. وہ سوال تو یہ ہیں جاوید بھائی کہ ایک جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم آب و گل کے بیچ میں تھا, تو اگر اس کی آپ وضاحت کرتے یہ کس حدیث میں انہوں نے کہا ہے رسول اللہ نے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پنجتن پاک کے نام ہیں انجیل اور زبور میں, توریت میں, تو وہ کن کن ناموں سے پنجتن کو انہوں نے یاد کیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں آپ وضاحت کرتے تو اور لوگوں کی بھی اس میں کافی نالج گین ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بھائی کو 2 سوال ہیں. ایک تو سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کنت نبیًا آدم بین الماء والطین, جی اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو تقریباً 4-5 انداز سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے. امام صادق سے بھی ہے, خود پیغمبر سے بھی ہے. یعنی امام صادق نے اس چیز کو اس طریقے سے کہ میں نے اپنے جد سے, انہوں نے اپنے جد سے, ایک سلسلہ معصومین کا ہے. اور ہمارے یہاں بھی
یعنی کتب اہل تشیع میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے، اور برادران اسلام میں بھی مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی ایک مستند حدیث ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی ہمارے یہاں پائی جاتی ہو، بلکہ تمام عالم اسلام میں یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ کنت نبیا و آدم بین الطین والماء. تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو تمام لوگوں کے درمیان میں متفق علیہ ہے. جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے تورات، زبور اور انجیل میں آیا ہے، یہ کن ناموں سے آیا ہے؟ اس کا ڈائریکٹ ریفرنس میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن ایک مناظرہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، جس میں ایک مسیحی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے، اور آپ نے اس بات کی طرف اس میں اشارہ کیا کہ تمہاری کتاب میں ذکر ہے اہل بیت کا، انہوں نے نام بھی ذکر کروایا، بیان کیا وہاں پر. اور اسی طریقے سے ایک یہودی کے ساتھ بھی ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کا ذکر امام رضا نے اپنی اس حدیث میں کیا ہے. حالانکہ ایلیا کے نام سے جو ان کی بکس ہیں اس میں مولا کائنات کا نام ایلیا جو ہے ملتا ہے. اور پرانی جگہ پر جو کتابیں ہیں اس میں یہ جو امام حسین اور امام حسن کا نام شبر اور شبیر یا شبر اور شبیر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. وہ شبیر جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ دونوں جناب ہارون کی فرزندوں کا نام تھا، جن کی وجہ سے کیونکہ مولا کائنات کی منزلت وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے جو جناب ہارون کو ملا تھا جناب موسیٰ کے نزدیک. تو اسی وجہ سے ان کے بچوں کا نام شبر و شبیر تھا، تو اسی وجہ سے امام حسن اور امام حسین یہاں پر ان دونوں کا نام رکھا گیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شبر و شبیر کے نام سے اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اب ایگزیکٹ ریفرنس میں نہیں دے سکتا. لیکن معصوم کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس مناظرے میں اس کا ذکر کیا، اور وہ ان جو وہاں پہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، صحیح کہا کہ ہمارے یہاں اس طریقے سے ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا، میں محمود پور سے صوبی زہرا بول رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ شب کب سے لگتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ محرم کے علاوہ شب کب سے لگتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، کس ٹائم شروع ہوتی ہے، کس ٹائم ختم ہوتی ہے؟ صحیح کیا ہے وہ بتا دیجیے آپ. دیکھیے اسلامی اعتبار سے دن جو ہے، دن کا آغاز شب سے ہوتا ہے. رات سے ہی دن شروع ہوتا ہے. اگر ٹیکنیکلی جو گھڑی ہے وہ بھی دیکھا جائے، رات میں 12 بجے کے بعد ان کے یہاں بھی دن چینج ہو جاتا ہے. تو اسلامی اعتبار سے جب غروب ہوتا ہے تو پہلے اس دن کی شب آتی ہے، پھر وہ دن آتا ہے. جیسے جمعہ ہے تو ہم کہتے ہیں شب جمعہ. شب جمعہ کا مطلب جمعے کا دن گزار کے سیٹرڈے ایو نہیں کہ جمعے کی رات نہیں، جمعہ رات یعنی جمعے کی رات ایک دن پہلے والے شب جمعہ جو ہے، تھرسڈے کی نائٹ جو اسے کہا جائے گا وہ شب جمعہ ہے. اسی طریقے سے یعنی غروب کے بعد سے جو ہے وہ اگلے دن کی شب شروع ہوتی ہے. باقی سب رسومات ہیں، وہ سب رسومات ہیں، ہر آدمی جیسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جی شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا بیوی کا ساتھ جھگڑا ہوا تھا، ہم غصے میں 3 بار مطلب اس کو طلاق دے دیا. اسی طرح میرا 3 ٹائم ہوا ہے. جب بھی جھگڑا ہوتا تھا مطلب 3 بار ہم طلاق دیتا تھا. کیا میرا طلاق ہو جائے گا کیا؟ اور میرا بیوی کرسچن تھا تو وہ بول رہا ہے، ہم لوگ کا یہاں کا مفتی لوگ بول رہا ہے کہ حلالہ کرنا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اور میرا بیوی کرسچن ہے، میرے اس عمل کو نہیں مان رہا ہے. اس کا کوئی مسئلہ ہم کو بتا دے تاکہ ہم لوگ دونوں ساتھ میں رہ سکوں. میرا 2 بچہ بھی ہے. 3 بار غصے میں انہوں نے ان کو کہا طلاق طلاق طلاق. یہ مسئلہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے. بہرحال تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ دیکھیے فقہ جعفری میں، کیونکہ امام جعفر صادق سے متعلق ہے اور ایام بھی انہی کی ولادت سے متعلق ہے، تو ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں پہ اس چیز کی وضاحت کی جائے. فقہ جعفری میں 3 طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی ایک سیٹنگ میں 3 طلاق دے دینا. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی غصے میں بول بھی دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو یہ یعنی 3 بار تو چھوڑیے، 1 بار بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فقہ جعفری میں دوبارہ سے فقہ جعفری میں طلاق تبھی محقق ہو سکتا ہے، تبھی ہو سکتا ہے کہ جب طلاق دینے والے کے علاوہ 2 آدمی وہاں پر گواہ ہوں، عادل 2 عادل گواہ وہاں پر موجود ہوں، جن کی موجودگی میں، اور ایسا نہیں کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی نے چائے مثلا اس میں شکر ڈالنا بھول گئی اور غصے میں بول دیا کہ طلاق طلاق طلاق.
نہیں یہ تو بیچارے مہمان تھے, ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ آپ غصے میں طلاق دینے والے, جی تو یہ آدمی بھی کنسیڈر نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کے گھر چائے پینے آیا تھا, طلاق کی گواہی دینے نہیں آیا. جی تو دو ایسے گواہ جن کو یہ پہلے سے پتا ہو کہ ہم کس چیز کے لیے یہاں موجود ہیں گواہی دینے کے لیے, ان کی موجودگی میں ہی جو ہے وہ طلاق ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی شرائط ہے, اس میں بھی بہت سارے شرائط ہیں جی کہ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جگہ نہیں ہے یہ, جی تو 3 بار تو کیا وہ ابھی ان کا جو طلاق پوری ہے وہ- تسبیح لے کے بیٹھے جب بھی جی، طلاق جی. نہیں ہوگی. جی اور دونوں آدمی مل کے ہی پڑھیں گے تو بھی طلاق جب بھی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. جی تو یعنی آج تک ان کا وہ 3 بار چھوڑے, ان کا 1 بار بھی طلاق نہیں ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم بھائی اینڈ مولانا صاحب. مولانا صاحب ہمیں آپ سے ایک بات کو پوچھنا تھا کہ جیسے 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں, اور ہم نے یہ سمجھ کے سلام پھیرا کہ یہ 2 رکعت ہو گئی ہیں, فوراً ہی یاد آ گیا ادھر ادھر منہ گھمانے سے پہلے ہی کہ یہ 4 رکعت نماز ہم پڑھ رہے تھے یا 3 رکعت نماز ہم پڑھ رہے تھے, کیونکہ اس کے پہلے جو نفل پڑھی جاتی ہیں وہ اسی رفت میں جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا. لیکن ابھی اس کو ادھر ادھر مڑے نہیں یا کچھ اور آگے نہیں کیا ہے, تو کیا اسی کے آگے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں تیسری چوتھی رکعت, کہ پھر سے ہم کو نماز پڑھنا ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ بہن کا سوال ہے کہ 4 رکعت کی نماز تھی لیکن 2 رکعت میں انہوں نے سلام پڑھ دیا, السلام علیکم ورحمۃ جی. اللہ وبرکاتہ, اور یہاں وہاں بھی نہیں دیکھا ہے, جی. تو کیا یہ نماز کو کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں؟ جی, کیونکہ یہ سہون ان انٹینشنل طور پر انہوں نے سلام وہاں پر کہہ دیا یا پڑھ دیا, تو یہ اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتی ہیں, اور نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ سہو بجا لانے کی ضرورت ہے. یعنی 2 سجدہ بلا فاصلہ جیسے ہی سلام کہیں گی چوتھی رکعت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فوراً سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے بعد سجدے کا ذکر پڑھنا ہے, بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اٹھائیے, دوبارہ سجدے میں جائیے, اب بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اٹھیے, تشہد پڑھیے, اور تشہد کے بعد صرف آخری سلام السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علیکم, یہ وغیرہ 2 سلام اور ہے, اسے نہیں پڑھنا ہے, صرف آخری سلام پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو ختم کرنا ہے, اور آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. یہ سجدہ سہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیونکہ نماز پڑھتے ہی ساتھ سارے کیلکولیشن ذہن میں آنے لگتے ہیں, اور آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے, تو کنفیوژن میں اگر کبھی بیٹھ گیا تشہد میں, تو اگر کسی مثلا پہلی رکعت میں تشہد پڑھ لیا اس نے, اس کو بعد میں خیال آ رہا ہے میں تو پہلی رکعت میں تھا, تو اس کی ایسی چیزوں کے لیے جو اس جگہ پر نہیں تھی, یا مثلا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا, کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے, پھر یاد آیا کہ تشہد نہیں پڑھا ہے رکوع سے پہلے, تو پھر بیٹھ گئے, تو ایسی جگہ جہاں پر ان انٹینشنل اور سہوی طور پر کچھ چیز بھول جاتا ہے انسان, اور اگلا رکن سے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے, اس کو انجام دیتا ہے, تو اس کی نماز صحیح ہے, اور اس کو نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. مطلب کل عرفات ہے نا, میلاد النبی ہے, تھوڑے جن بولتے ہیں کھیر پوری بنانا چاہیے, صرف ہم کیا کھیر بنا نہیں سکتے کیا, اور جو 5 جنے ہیں سو کیا وہ فاتحہ کا بنا سکتے ہیں, جو دوسرے جنے دلا سکتے ہیں فاتحہ؟ یہ ماہ ربیع النور ہے, روز کسی نہ کسی گھر میں نظر و نیاز ہوتی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس میں ہمارے یہاں ایک بر صغیر میں کہ اگر عورت نجس ہے تو پھر وہ نہ پکا سکتی ہے, نظر کا نہ کھا سکتی ہے, جی, یہ کہاں تک صحیح؟ تمام مراجع کا متفقن علیہ مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں کہ جب خاتون نجاست کی حالت میں ہے وہ پکا بھی سکتی ہیں اور کھا بھی سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. اور جہاں تک ہمارے خواہر کا سوال تھا کہ کھیر پوری نہیں بنا سکتے, وہ کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی نص, کوئی حدیث, کوئی روایت نہیں وارد ہوئی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں. جی, لہٰذا ہر جائز چیز آپ ہر جائز کام آپ انجام دے سکتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں الہ آباد سے بول رہی ہوں. میرے شوہر نے ایک بار قرآن شریف اٹھایا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, پھر انہوں نے یہی کام کیا, اس کے لیے میں کیا کروں جو ہم پر گناہ نہ نازل ہو؟ دافع. ان پر تو گناہ نازل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. شوہر نے حلف
اٹھایا اگر اٹھایا ہے تو وہ اگر گنہگار اٹھایا ہے. اور اس کی مخالفت کی تو یہ کیا گناہگار ہوں گی؟ جی نہیں، کیونکہ اصل جو ہے وہ اگر انہوں نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو قسم انہوں نے توڑی ہے، تو اگر جو گناہ ہوگا بھی تو ان کے شوہر کے اوپر ہوگا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. شاہ عبداللہ نام ہے ہمارا، ہم جموں اینڈ کشمیر بڑگام جموں اینڈ کشمیر سے بات کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ سارے علماء سے بھی جاری ہوتا ہے، لائک آیت اللہ سستانی کے مقلد کا بھی وہ فتویٰ جاری ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں یہی کوشچن تھا. ہمارے یہاں ایک کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مراجع کرام ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہیں. جی ان کے فتاوے کیا ایک مرجع کا فتویٰ دوسرے مرجع کے مقلد کے اوپر لازم ہے اس پر عمل کریں؟ دیکھیے، یہ ایک جیسا کہ آپ نے کہا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے جی جہاں پر یہ بار بار اکثر یہ سوال آ جاتا ہے، وہ مقام اور عظمت رہبر انقلاب کی وجہ سے جی کہ وہ جمہوریہ اسلامی میں بعنوان ولی فقیہ، بعنوان رہبر، تو اس سے جو ہے مومنین کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آغا کا جو فتویٰ ہے وہ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے اوپر نافذ ہوگا. تو اگر سب کے اوپر نافذ ہوگا تو پھر دوسرے آدمی کا کوئی مقلد ٹیکنیکلی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی تو جہاں تک مسئلہ فتوے کا ہے جی تو ہر آدمی کے اوپر اپنے مجتہد کے فتوے کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، جی وہ کسی دوسرے کے فتوے پر عمل نہیں کرے گا. جی اب مثلا ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر جمعے کے دن غسل کرنا ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جو غسل جمعہ کرے گا اس کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مستحب غسل ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. خامنہئی صاحب کہتے ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے جو کہ رہبر انقلاب آغا امام خمینی کا بھی فتویٰ تھا کہ جمعے کا غسل جو ہے وہ بدل از وضو نہیں ہے. جی تو اب اگر آغا خامنہئی کا کوئی مقلد ہے، اگر اسے نماز پڑھنی ہے اسے وضو کرنا پڑے گا. جی اب آغا خوئی کا یا آغا سیستانی کا اگر مقلد ہے تو اسے وضو نہیں کرنا پڑے گا. جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی کا بھی مقلد ہو اسے وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنیکلی سب کے اوپر اگر نافذ ہو رہا ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر مجتہد کا جو فتویٰ ہے وہ اس کے مقلد کے لیے ہے. آغا خامنہئی کے جو مقلدین کے اوپر ان کے فتوے کو پر عمل کرنا ضروری ہے، اور آغا خوئی یا آغا سیستانی یا دیگر مراجع کے جو مقلدین وہ اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کریں گے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سردار ہے، مجھے 70 پر 5 سال ہے، میرے پاؤں میں بہت درد ہے، میں اٹھنے کی حالت نہیں ہے، میرے پلنگ کے بازو میں کرسی ہے، میں پلنگ پر بیٹھ کر کرسی پر سجدہ کرتی ہوں، کرسی پر ہی تیمم کر کے مجھے کھانسی اور چھینک سے طہارت رہتا نہیں ہے، کپڑوں میں ہی طہارت ہو جاتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں، یعنی قرآن کا جو جز ہے ہاتھ میں لے کر پڑھتی ہوں. کیا میں اسی حالت سے قرآن نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میں کیا کروں؟ کپڑے بدلنے کی شکتی نہیں، حمام جانا ہے تو ہاتھ میں لکڑی لیے کر اور کوئی بھی آدمی کے سہارا لے کر جاتی ہوں. میری ایسی مجبور حالت ہے، پھر روزانہ نماز پڑھتی ہوں، مگر خدا کو کیسا چھوڑوں؟ آپ لوگ پڑھ کر آپ لوگ میرے کو کسی مجبور حالت پر رحم کھا کر بولو، کیا میں نماز قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میں خدا کو کیسا چھوڑوں؟ آپ لوگ پڑھ سکتے تو بولے تو. یہ کافی معذور ہیں، پلنگ سے اٹھ نہیں پاتی ہیں، اگر حمام تک جانا ہے لکڑی کا سہارا یا کسی اور کا سہارا لے کے جا پاتی ہیں، نجس ہو جاتی ہیں، طہارت نہیں کر پاتی ہیں. اس صورت میں ان کا کیا شرع عمل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ممکن ہو کم از کم نماز کے دوران اگر ممکن ہو تو لباس کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رکھیں، کہ وہ لباس اپنے پاس ایک لباس چاہے رکھیں جس کو صرف اور صرف نماز کے لیے استعمال کریں، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ لباس دوبارہ سے چاہے چینج کر لیں،
تاکہ چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے جی اور اگر حمام تک نہیں جا سکتی ہیں یا وضو کرنے کے لیے دور نہیں جا سکتی ہیں تو اگر کوئی مددگار ہو تو اس سے پانی منگوا لیں اور اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو. اگر تنہا ہیں اور بار بار اٹھ کر کے نہیں جا سکتی ہیں تو تیمم کے ذریعے سے بھی وہ نماز کو ادا کر سکتی، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ اپنی نماز کو پاک و پاکیزہ ہونے کے بعد ہی انجام دیں، کیونکہ بنا طہارت کے بہرحال نماز میں اشکال ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا جی. ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور جو ہمارا گھر 1980 سے میرے نام پہ ہے اور میں بمبئی میں رہتی ہوں، وہ لکھنؤ میں. تو اس نے نقلی وصیت بنائی، ماں کے نام سے نقلی وصیت بنائی جس میں ماں کا نام نشان نہیں ہے، اور اس کی ان کو لے گئی، بیمار تھی اور اس کو رجسٹر کرا دیا. بعد میں وہ مکان بیچنے لگا تو پھر وہ ڈرا، اس نے مکان بیچنے سے سامنے والے سے 1 لاکھ روپیہ لیا، ان کو بولا ہم نہیں بیچیں گے، تو وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے ایسے ہو گئے. بعد میں مجھے بلایا، بولنے لگے، اس کی لڑکی نہیں بھانجے نے مجھے بلایا کہ اور وصیت جو بنائی اس نے، تو میری ماں 2011 میں بنائی اور 2012 میں میری ماں گزر گئی، اور ان کو معلوم تھا یہ میرے نام نہیں ہے، وہ اس میں کوما میں چلی گئی اور 2012 میں گزر گئی، وہ بھی دسمبر میں، اور اس نے 31 دسمبر کو بنایا تھا 2011 میں، اور 2012 میں ممی گزر گئی 26 دسمبر کو. تو مجھے معلوم پڑا، میں بولی کیوں، تو میں نے اس کو کورٹ میں ڈالا کہ جو رجسٹری اس نے کی ہے تو وہ تو کورٹ ہی سے صحیح ہوگی، پھر بھی اتنا جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے. جو اس کے بچوں کو پالا میں نے، سب کو دیکھا، مگر ابھی آپ یہ بتائیے بڑی بہن کی ایسی 420 کرنا کہ اس کو اللہ سے بھی ڈر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب، اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے؟ میں سوال کو مختصر کر دوں. کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دھڑی کرنا، غصب کرنا، بڑی بہن ہو، چھوٹی بہن ہو، پڑوسی ہو، جی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، جی اس طرح کی حرکت کرنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. اسلام جو ہے کسی بھی طریقے کی دھوکہ دڑی، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسلام نے اتنی تاکید کی ہے تو جہاں پر گھر والوں کا ذکر ہو، اعزاء اقاربہ کا ذکر ہو، تو وہاں پر قطعاً بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یعنی اسلام کسی بھی طریقے کی دھوکہ دڑی، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ بھی اگر کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو دھوکہ دڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر سے بات کر رہی ہوں، شیخ سمیہ. میرا یہ سوال ہے کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا 12 اکتوبر کو، اور پرسوں میرے والدہ کی برسی تھی، تو ہم پھول چڑھانے گئے تھے، فاتحہ دینے گئے تھے میرا بھائی. تو اس میں بولے تو قبر کی مٹی پانی سے ہٹ گئی تھی، تو ہم نے مٹی ڈالنے کی کوشش کرے تو وہاں پر سوراخ ہو گیا تھا، تو اس میں کپڑا دکھا، تو اس کو ہم نے ذرا ہٹا کے دیکھی تو اس میں قرآن شریف اور یاسین رکھے والی تھی. تو اس کا کوئی اس میں دفن کرے یا کہاں سے آئی ہے، اس سے پوچھوں گا، ان کو نقصان، اس لیے ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. اللہ حافظ. بارش کی وجہ سے قبر میں گڑھا ہو گیا ہوگا، کسی نے لا کے اپنے گھر سے قرآن شریف وغیرہ کچھ دفن کر دیا ہوگا، تو یہ کہیں تو دکھائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر چاہیں تو اسی قبر میں جہاں سے نکالا وہاں دفن کر دیں، یا اگر کوئی دوسری جگہ چاہیں تو وہاں پر دفن کر دیں. ممکن ہے کہ کسی نے اپنے گھر سے لیا کر کے وہاں پر اس میں ڈال دیا ہو، تاکہ تبرکات ہیں، کیونکہ اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ دفن کرنا ہی اس کا بہترین حل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، تو اگر آپ کو کوئی دوسری جگہ ملتی تو وہاں پر اس کو دفن کرتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھنے کس کا ہے؟ ہمارا گاؤں چکمنگلور ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مغرب اور عصر کے بیچ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مغرب عشاء کے درمیان میں کیا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ پوچھ رہی ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں جی، پڑھ سکتے ہیں جی آپ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیتاپور ضلع سے بول رہا ہوں، یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں اگر لائٹ کنیکشن نمبر 1 سے نہیں چل رہا، اس مسجد میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ کسی جگہ بھی مسجد میں یا اور کسی عبادت گاہ میں اگر ناجائز بجلی کا استعمال ہو رہا ہے تو وہاں نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے جی، لیکن جس نے یہ حرکت کی ہے وہ گنہگار ہے جی. اب وہ بھلے ہی وہ جو چاہ رہا ہو کہ پنکھا چلے گا اور اے سی چلے گا، اس سے نماز گزاروں کو جو ہے
थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलेगी। तो मुमकिन है कि नमाज पढ़ने वाले को राहत मिले, लेकिन जिसने ये काम किया है वो अपने लिए अजाब जो है इकट्ठा कर रहा है। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सीतापुर जिले से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर पे अनार का पेड़ लगा हुआ है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि अनार का पेड़ लगाना ठीक है या नहीं घर के अंदर, बस यही सवाल है मेरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हम इस पे हैं कि घर में हम इमली का पेड़, आम का पेड़, अनार का पेड़ लगा सकते हैं, नहीं जायज़ है, नाजायज़ है, मनहूस है, नहीं है, ये कहाँ तक सही है? इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अनार एक ऐसा फल है कि जिसका पेड़ अल्लाह ने जो है जन्नत में लगाया है। जन्नत, जी। क्योंकि जिस फल का जिक्र कुरान में मिलता है कि जन्नती फल है, वो रुम्मान है, वो अनार है। जी। तो अब अगर खुदा ने अपने यहाँ रुम्मान दे रहा है तो जाहिर सी बात है दरख्त भी है जी, तो कोई हर्ज नहीं है, आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये खुराफात है जो मुसलमानों के यहाँ पाई जाती है, इस्लाम में नहीं है। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि मेरी भाभी काफी टाइम से बीमार चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है बट शिफा नहीं हो रही है। तो मौलाना साहब कुछ बता सके तो। और भाभी को ऐसा भी शक है कि शायद किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इस सवाल के दो रुख हैं जी। एक तो ये कि इलाज करा रही हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से शायद करा रही होंगी, शिफा नहीं हो रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि किसी ने शायद कुछ करा दिया होगा। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देते हैं जी। वो ये है कि देखिए, ये आज हम लोग अगर 2-4 बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ महीने इलाज करवाते हैं, अगर शिफा हासिल नहीं होती तो हम ये समझते हैं कि बीमारी कुछ और है जी, और कुछ ऊपर का मामला है जी। जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी काफ़ी अरसे से बीमार है, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो पा रही। जी। जब डॉक्टर उसको समझ ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ दवा दे रहा होता है, क्योंकि आप उसके पास गए हैं और आप उस डॉक्टर अगर आपसे कह देगा कि मुझे नहीं आता है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे ये कैसा डॉक्टर है। तो बहरहाल वो आपके इत्मीनान के लिए कुछ ना कुछ दवा आपको दे रहा है और उस दवा देने के नाम पे ये है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि इलाज चल रहा है तो ठीक होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को पता है कि डायग्नोज ही नहीं हो पा रही है कि प्रॉब्लम है क्या। तो एक तो ये है कि आप अगर एक ही डॉक्टर के पास जा रही तो आप 2-4 डॉक्टर को और कंसल्ट करें और किसी मुनासिब डॉक्टर से जा करके मुराजा करें, इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अम्मा युजीब से जो है वो जितनी ज़्यादा बार हो सके, ख़ास तौर पे नमाज पंजगाना के बाद अम्मा युजीब पढ़ें और ख़ास तौर पे सूरह हम्द की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, इंशाल्लाह मरीज़ को शिफा मिल जाएगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और मैं देखती हूँ बहुत गौर से। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग शब जुमा में सदका निकालते हैं और हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे 10 रुपए हमने निकाले और सबके हाथ से लगा के हमने सदका दे दिया। तो क्या ये तरीका सही है या सबका अलग अलग देना चाहिए, ये तरीका सही है? और किस तरह से सदका निकालना चाहिए ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या तरीका सही है या सदका नियत करके हम सदका निकाल दें? बस सदका हम नियत करके अगर दे देते हैं तो भी वो सदका ही शुमार होगा। मुमकिन है कि हमारा कोई अजीज मसलन दूसरे शहर में रहता है जी, तो अब अगर हमें 10 रुपए का सदका निकालना है तो 10,000 का टिकट खर्चा होगा, तब जाके 10 रुपए का सदका निकलेगा जी। और रही बात ये कि अब मैंने जब फिगर सुना तो कम से कम हमें अब सदक़े का रेट बढ़ाना चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो कम से कम सदका थोड़ा सा बढ़े। राह खुदा में 10 रुपए के आगे भी नोटें हैं जिसके सदका निकल सकता है, तो हराम नहीं है कि अगर 500 रुपए कोई सदका दे दे तो कम से कम सदक़े की रकम ऐसी होनी चाहिए। सदका असल में ये था कि आप राह खुदा में एक ऐसी रकम को, एक ऐसी चीज़ को राह खुदा में दे रहे हैं जिससे किसी दूसरे का भला हो। एक ज़माने में 10 रुपए बहुत होता था जी, लेकिन 10 ही रुपए सदका रहे ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि 10 रुपए में आज किसी को दीजिए गरीब को तो उसका कोई भला होने वाला नहीं है, तो क्या करेगा उस 10 रुपए का? तो कम से कम इतना रिस्पेक्टेबल सदका हो कि जो सामने वाले के लिए कम से कम किसी काम आ सके। जी। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि घर में इकट्ठा कर लेते हैं जी, 1000, 2000, 5000 जो भी रकम। हाँ, ये भी चलिए कम से कम सही है कि कम से कम रकम जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा अपने हाथ को खोलने की जरूरत है जी। और सदक़े को 10-5 रुपए और 2 रुपए जो मसलन कोई नहीं लेता है तो वो राह खुदा में देने से अब परहेज करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल।
सवाल ये है सरकार की खूब और ज़कात जो चलते हैं ये रूल क्या है और वो पैसे कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं, बहुत मेहरबानी होगी। सवाल मुख्तसर कर दूं, खुम्स और ज़कात के मसाइल क्या हैं? भाई पूछ रहे हैं। खुम्स जो है वो इंसान के ऊपर 7 चीज़ों पे वाजिब है, जिसमें से तकरीबन एक ही चीज़ आज के ज़माने में उसके ऊपर फ़र्ज़ है, वो ये है कि उसकी जो एनुअल सेविंग्स है, इनकम नहीं, वो जितना भी कमाता है उसको इख्तियार है कि वो खर्च कर सकता है, लेकिन एक तारीख़ उसे मुअय्यन करना होगा कि जिस तारीख़ पे जो कुछ भी उसके पास सेविंग होगी उसका जो है वो 5वां हिस्सा उसे खुम्स कहा जाता है। 20% जो है उसको राय खुदा में देना होगा, जिसमें आधा जो है सहम इमाम होता है और आधा जो है वो सहम सादात होता है। सहम इमाम को जो है जिन इदारों के पास या मराजे के दफ्तर में उसे पहुंचाना होता है, या जो उन इदारों के पास जिनके पास इजाज़ा है मुश्तहिद की तरफ से, मर्जा की तरफ से, कि वो सहम इमाम को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ख़ुद चैनल विन को इजाज़ा हासिल है। इसके अलावा ज़कात जो है वो 9 चीज़ों पे वाजिब है, जिनमें से 4 खाने पीने की चीज़ें हैं, खजूर या खुरमा, गंदुम, जौ और किशमिश। 3 जो है वो जानवर हैं, भेड़, गाय, भैंस की किस्में और ऊँट, और 2 जो है वो मेटल हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में मस्कूक होना यानी सिक्का होना चाहिए और राजुल वक्त होना चाहिए, जो आज के ज़माने में नहीं है। जो हमारे यहाँ गोल्ड कॉइन्स अगर मिलते भी हैं कहीं पे तो वो चलते नहीं है, यानी हम उसको बाजार में दें कोई चीज़ खरीदने, ये क्योंकि आज के ज़माने में नहीं है। तो टेक्निकली जिनके पास जानवर हैं बड़े बड़े तादाद में, तो उनकी हर तादाद के बाद एक तादाद तय है कि इतने मसलन बकरियाँ हो जाएंगी तो उसको इतनी बकरी जो है ज़कात देनी होगी, वो ज़कात के अहकाम में तफसील से पता चल जाएगा उनको। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर खुम्स व ज़कात वाजिब हैं और उसमें से कुछ ना कुछ राय खुदा में देना है। उसके लिए बिना तवज़ील मसाइल में पढ़े और उसकी डिटेल समझे हुए बहुत ही कम वक्त में मुश्किल है बयान करना, लेकिन मैंने उनको बता दिया है। इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ज़कात नहीं है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।